بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے اور دوسرے کا عکس نہیں۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد بازی والا کامیابی سے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو فضول خرچی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فضول خرچی کرنے والا شیاطین کی صفت میں ہے۔ دوسرا، جھوٹ بولنے والا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہوتا جاتا ہے۔ اور تیسری عادت، غصہ کرنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کی مخلوق پر جو غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کے دلدل میں گر کر ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر سمندر عطا کر دیتا ہے۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے والد ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو باقی جس کے ساتھ مرضی نیکیاں کرتے پھریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویے کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی بھی شے کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو کہ کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھ ہی سے بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر مل جائے گا، دوسرے سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی، گناہ مل جائے گا۔ بے شک دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی رونا آ جاتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی ہیں مگر آپ کا دل ضرور بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتوں اور تعلق کی بقا کے لیے ملاقاتیں ضروری ہوتی ہیں۔ نظر انداز کر دینے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں بھی جاتی ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہوتا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری یہ 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔
نمبر 2، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا۔ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نمبر 3، اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ نمبر 4 ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور آخری بات یہ فرمایا کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرو۔ صبر کرنا انسان کے لیے بہترین اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اور اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ان لوگوں پر ہمیشہ اعتبار کرو جو تمہاری یہ 3 باتیں سب کے سامنے تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ بے حیائی سے بچو، بے حیائی شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دماغ سے نکل جاتا ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق ہے، برتاؤ ہے، میل جول ہے، اور صلہ رحمی ہے، اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کا ظاہری شکل اور ظاہری صورت۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل، ہر کام پلٹ کر ضرور آتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق و سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے۔ دولت کے شوقین لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، اور جلد ہی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ آپ کے بہترین دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور غم کا اندازہ لگا سکیں۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ لوگ خود ہی دل سے اتر جانے والی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو۔ یقین رکھو
اپنے رب پر وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ تعالی کبھی نامکمل نہیں ہونے دیتا ہے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، حسن تو ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھو، گفتگو، احساس اور کبھی کبھی لوگوں کو چناؤ کرنے میں بھی۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کا اثر ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حرص یعنی کہ لالچ، اور نمبر 3 حسد۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ تبارک و تعالی کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبا کرتی ہیں۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بھلے ہی خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلہ کرتے ہیں، وہاں برکت راج کرتی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دماغ اور جسمانی نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے، اور نہ ہی کچھ پوچھے اور نہ ہی کچھ بولے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ علم وہ نہیں ہے جو تمہیں مکتب میں حاصل کیا، بلکہ علم تو وہ ہے جو تمہارے عمل اور تمہارے کردار سے نظر آئے۔ وقت، عزت اور اعتماد یعنی کہ بھروسہ، یہ ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آیا کرتے ہیں۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تبارک و تعالی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ عبادت اور محبت میں اگر ملاوٹ کر دی جائے تو یہ دونوں قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ جب انسان زندگی کی تلخیوں سے تھکنے لگتا ہے تو آسمان کو الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگتا ہے۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی گھمنڈ سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ تم سے کتنا خوش ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ دلوں کو قابو میں رکھنا یہی اصل مردانگی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اتنے سخت بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تمام تعریف اسی ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اس سے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا اور خوش رہنا چاہتے ہیں۔ 1 کروڑ کی بات، انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بنتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ دنیا تم اس وقت تک نہیں ہار سکتے جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی ہی شرمندگی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو۔ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ تو مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے وہ اپنی کم عقلی میں اپنی عزت کو خود گوا بیٹھتی ہے۔ اعلیٰ ظرف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود کو شہزادی بنا لیتی ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ ان سے دوبارہ رنگنے کی بجائے ان سے کنارہ کر لیں۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا کہ لوگ صرف
باتوں سے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ بہت عظیم ہے اس شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائیاں بیان نہیں کرتے ہیں۔ علم وہ نہیں جو تم نے مکتب یعنی کہ مدرسے میں حاصل کیا، بلکہ علم تو وہ ہے جو تمہارے عمل اور تمہارے کردار سے نظر آئے۔ وقت اور عزت اعتماد وہ پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آیا کرتے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت بزرگوں کی قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔